بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپ ہو رہے تھے، جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو، تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا۔ اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کی کچھ نہیں کرتے، اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگے کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانہ ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، اے میرے رب، میں گر گیا ہوں کافروں میں، تو میرا بدلہ ان سے لے لے۔ تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لا دے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزر گئے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا جوڑا ہو گیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح نے کہا، کس طرح بناؤ؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختہ پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔ اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1,000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر
تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے۔ غرض کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، میں کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کے نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا۔ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے، اور دوسرے طبقے میں نوح مع اپنے تمام مومنین کے، اور تیسرے طبقے میں چارپائی اور فرزند ان کے۔ نام ان کے یہ ہے، سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بھی کشتی میں بیٹھ جا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کی سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں، آج کے دن عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے۔ ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے۔ پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین میں سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا۔ اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں عود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کی حضور میں درخواست کی کہ اے میرے رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا۔ اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہے، اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ کشتی پانی پر روانہ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی دوسری تاریخ سے 10 محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے، اور بول و براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کے ناک سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کے صاف کی۔ اور ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھ کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے، تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے درگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیر لیا تو 2 بلیاں اس کے ناک سے پیدا ہوئے، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تم جا اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹہری جودی کے پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔